السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نان مسلمز ہیں انہوں نے کیا اچھی باتیں کہی ہیں۔ آج کی کلاس میں سمجھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اس وقت ہماری اس دنیا کی کیا بری حالت تھی، دنیا کے جو مذاہب تھے وہ مذاہب کی کیا حالت تھی، کون کون سی سپر پاور طاقتیں اس وقت تھی اور ان کا کیا حال تھا۔ آج کی کلاس میں مذہبوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا اس وقت تک کوئی ایسا مذہب نہیں تھا جو مذہب انسانیت کا ہاتھ پکڑ سکے، انسانوں کو بچا سکے، انسانوں کو کرپشن سے چھٹکارا دلا سکے، ظلم سے نجات دلا سکے۔ اس لیے کہ اس وقت بھی مذاہب تھے، لیکن ان مذہبوں کے موجود ہونے کے باوجود انسانوں کی حالت بری تھی، اتنی بری تھی کہ انسان تقریباً جانور بن چکا تھا۔ دھوکہ، لوٹ ماری، چوری، ظلم، ڈکیتی، عورتوں پر ظلم، ہر اینگل سے انسانیت بہت پریشان تھی، ڈیگریڈیشن کا شکار تھی، پستی کی طرف جا رہی تھی۔ امپرومنٹ اور ترقی دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ انسانیت مر جائے گی۔ لیکن اسی مرنے کی کگار پر جب انسانیت تھی اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انسانیت کا ہاتھ پکڑا اور انسانیت کو ایک بار پھر زندگی عطا کی اور اس کو اچھا انسان بنانے کی بہت محنت کی۔ تو ہم اس زمانے کے جو مذہب تھے ان کی حالت جانتے ہیں کہ کیا بری حالت تھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان مذہبوں کی جب یہ حالت تھی تو وہ ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودی مذہب کے بارے میں۔ یہودی مذہب جس کی شروعات ہوتی ہے توحید سے، یعنی اس بات سے کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس یہودی مذہب کی شروعات توحید سے ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان سب نے جو یہودی مذہب میں بڑے بڑے نبی گزرے ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ یہودی مذہب بت پرستی میں بدل چکا تھا۔ اس میں بھی شرک اور کفر کی بہت سی عادتیں آ چکی تھی، اور اس کا اندازہ یہودیوں کی ایک بہت مقدس مانی جانے والی کتاب ہے جس کا نام ہے تالمود۔ اس تالمود میں بھی بہت سی باتیں اس زمانے کی کہی گئی ہیں جس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ یہودی مذہب کفر اور شرک میں بدل چکا تھا۔ بہت سی ایسی غلط عادتیں اور غلط حرکتیں اس یہودی مذہب میں آ چکی تھی، اس لیے کہ اس کے جو رہبر تھے، اس کے جو پیش رو تھے وہ بھی ایسے تھے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ایسی ہی کچھ تحریف کر دی ان یہودی مذہب میں جس کی بنا پر یہ یہودی مذہب اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ انسانیت کو بچا سکے۔ نمبر 2، عیسائی مذہب۔ عیسائی مذہب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا جسٹ جو مذہب ہے وہ عیسائی مذہب بھی تھا، لیکن اس عیسائی مذہب کی بھی حالت وہی تھی جو یہودی مذہب کی تھی، بلکہ عیسائی مذہب میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ ہی وقت کے بعد کفر اور شرک کی باتیں اور رسم و رواج شروع ہو گیا تھا۔ یہی عیسائیت جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دی تھی کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اسی عیسائیت کا بعد میں عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ ایک نہیں ہے، 3 چیزوں سے ملتا ہے تو اللہ بنتا ہے، معاذ اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسائی مذہب اس میں بھی کفر اور شرک کی ملاوٹ ہو چکی تھی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے اس وقت شام اور عراق یہ دونوں، اور سامنے اپوزٹ تھا مصر۔ شام جس کو اس زمانے میں سیریا کہا جاتا ہے اور مصر جس کو اس زمانے میں ایجپت کہا جاتا ہے، ان کے درمیان ایسی شدید جنگ چل رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے 2 الگ الگ قومیں لڑ رہی ہوں، 2 الگ الگ مذہب کے لوگ لڑ رہے ہوں، حالانکہ لڑنے والے سیریا اور عراق
اور ایجپٹ کے عیسائی تھے، یہ آپس میں بہت بری طرح لڑ رہے تھے، اتنی بری طرح کہ جو چرچ تھے ان چرچوں کو بھی انہوں نے کیمپ بنا دیا تھا اور اتنی شدید جنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، جنگ کس کے بارے میں تھی؟ جنگ اس بارے میں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا تھی، اس بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے جو قوم، جو مذہب کے لوگ خود لڑنے میں لگے ہوں، وہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کیا بچا سکتے ہیں؟ ڈوبتا خود کسی کو نہیں بچا سکتا، وہ بچا سکتا ہے جو کنارے پر کھڑا ہو، لیکن عیسائیت بھی اس وقت ڈوب رہی تھی۔ نمبر 3، مجوسی مذہب، یعنی ایران کے پارسی۔ ایران میں یہ مذہب بہت بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا، اور مجوسی آپ کو معلوم ہے وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ سورج، چاند، پانی، ان سب کی عبادت ان کے وہاں کی جاتی تھی، اور صرف عبادتیں ہی کی جاتی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو بچا سکے۔ تو مجوسی مذہب بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو بچا سکے۔ نمبر 4، بدھ مذہب۔ یہ وسط ایشیا میں یعنی سینٹرل ایشیا میں اور ہمارے ملک بھارت میں بھی یہ مذہب بہت بڑی تعداد میں اس وقت تھا، اس مذہب کے فالوور بہت بڑی تعداد میں تھا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بدھ مذہب کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تو خالق کے انکار سے ہوتی ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن بعد میں چل کر اسی بدھ مذہب نے جہاں جاتے اس کے لوگ وہاں گوتم بدھ کی مورتی بنا کر کے اس کو پوجنا شروع کرتے، تو اس مذہب میں بھی بت پرستی آ چکی تھی۔ بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہندو مذہب سے بھی زیادہ بت پرستی یہ بدھ مذہب میں اس زمانے میں تھی جس زمانے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ ہندو مذہب ہمارے ملک میں اس وقت عروج پر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے تمام مذاہب میں جو کفر اور شرک ہیں، اس سے زیادہ کفر اور شرک یہ بعد میں یہودیت کی شروعات تو اچھے سے ہوئی، عیسائیت کی شروعات اچھے سے ہوئی، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں رسم و رواج کو کرنا شروع کر دیا۔ تو ہندو مذہب میں بھی اس وقت ہندو مذہب کے جو دیوی دیوتا تھے ان کے فگر سن کر کے آپ حیران رہیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ 33 کروڑ معبود تھے ان میں۔ اب جو قوم صرف پوجنے میں لگی ہو، کفر اور شرک میں لگی ہو، وہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو نہیں بچا سکتی۔ عرب کا مذہب، اس وقت عرب کا کیا مذہب تھا؟ عرب کے لوگ اس وقت اپنے آپ کو ویسے تو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کی شریعت پر ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک تھا، وہ بالکل ہٹ چکے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے تو توحید کی بات کی ہے کہ ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، لیکن ان عربوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا شروع کیا، ستاروں کو پوجنا شروع کیا۔ اس طریقے سے یہ عرب کے لوگوں کی حالت بھی، کہنے کو تو وہ کہتے تھے لیکن حقیقت میں بہت بری حالت تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام مذاہب، یہودی، عیسائی، مجوسی، بدھ، ہندو مذہب اور عربوں کا جو مذہب تھا اپنا، اس میں یہ سب کے سب اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو بچانے کے لیے، انسانوں کو سکسیس کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک پورا ہول سسٹم آف پاسنگ لائف چاہیے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہونا چاہیے۔ بزنس کے طریقے بھی ہو، نکاح کے طریقے بھی ہو، میرج لا بھی اس میں ہو۔ ایسا مذہب اور ایسا دھرم چاہیے جس دھرم میں انسانوں کی ہر اینگل سے گائیڈ لائن کی جائے، اور یہ گائیڈ لائن صرف آ کر کے کیے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان سے پہلے جو نبی گزرے انہوں نے اپنے اپنے وقت کے حساب سے گائیڈ لائن کی، اور وہ بہت مکمل تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے، اس وقت کوئی ایسا مذہب نہیں بچا تھا جو ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا سکے۔ یہ حال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے۔ تو آپ نے دیکھ لیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے مذاہب پر تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب اگلی کلاس میں جانیں گے کہ اس وقت کون سی سپر پاور طاقتیں تھیں اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ اندھیرا سمجھے تاکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔